میلاد منایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ آیا تھا، انہوں نے منایا تھا۔ حضرت فاروق عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 12 مرتبہ آیا تو انہوں نے میلاد شریف کیا تھا۔ مولا علی نے کیا تھا، امام حسن نے کیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ سوال ہے عام طور پر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم ان سب سے بھی دکھا دیتے ہیں، پر ان سب سے پہلے ہم تاجدار کائنات کے در دولت حضور کے کاشانہ اقدس و انور حضور کے روضہ پاک کے اندر ہم میلاد دکھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے روضہ پاک کے اندر حجرہ نبویہ میں ہم میلاد دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ میلاد آپ نے اس وقت اشتہار پر دیا ہوا ہے، یہ لفظ میلاد بھی ہم نے اپنے پاس سے نہیں کڑا، ہم نے مصطفیٰ کے گھر سے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کے دربار پرانوار محبوب علیہ السلام کی بارگاہ دل نواز سے آیا ہے۔ اور حدیث جو میں اس وقت بیان کرنے لگا ہوں، اس کتاب کے محقق جنہوں نے اس کی تحقیق کی، وہ کہتے ہیں حدیث سند کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، اسنادہ حسن، سند حسن ہے، سند پر کوئی جرا نہیں، کوئی قدا نہیں، کوئی کراس ایگزامینیشن نہیں، سند پر کوئی کلام نہیں، سند پر کوئی کسی طرح کی گرفت نہیں، پکڑ نہیں، کوئی ڈسٹ نہیں، غبار نہیں، شک نہیں، شبہ نہیں۔ اس کو بیان کرنے والے جتنے راوی ہیں رجال حدیث، سب ان کی حیثیت حسن درجے کی ہے، اور حدیث درجہ حسن میں ہے، اور بیان کرتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ کاملہ مکملہ اکملہ فائزہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ مرشدہ ممجدہ مقدسہ معظمہ منورہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ، جو میری بھی اور آپ سب کی بھی امی جان ہے، ہماری ماں ہے۔ بے شک۔ ایک ہماری وہ ماں ہے جس نے ہمیں جنم دیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس سے پیدا ہو کر ہم نے یہ جہان دیکھا ہے۔ یاد رکھو اس ماں کی شان بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ بیٹا دھرتی کا امام کیوں نہ ہو جائے، پر ماں کے لیے پھر بھی وہ اس کا پتر ہی ہوتا ہے، اس کا بچوڑا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے جو والدین ہیں ان کی بھی عزت احترام کیا کرو، ان کا بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ شریعت نے، قرآن و سنت نے ماں باپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اور میں واللہ حلفاً کہہ رہا ہوں، آج بھی میں گھر سے جب نکلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے والدہ، میرے والد گرامی، میں اپنے والدہ کے قدم اوپر سے نہیں نیچے سے چوم کر اور زبان ایسے لگاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ داڑھی جو میری ہے خدا کی قسم، اس سے میں اپنے امی کے قدموں کو جھاڑ گیا اور ان کے طلبوں سے مٹی جھاڑ کے پھر میں تقریر کرنے جاتا ہوں، اور گھر سے پھر قدم پہ رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں جو ہے نا، ماں جب تک سلامت ہے تو خدا گواہ ہے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہے نا اولاد کے حق میں رب نے کبھی خالی نہیں مڑتا۔ سبحان اللہ۔ میرے ایک استاد گرامی ایک دن حدیث پڑھاتے ہوئے بہت رو پڑے، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی۔ جب کچھ سنبھلے تو فرمانے لگے، بچیو جب تک میری ماں سلامت تھی میں گھر سے نکلتا تھا تو بے دھڑک ہو کر، بے خوف ہو کر، نہ ڈر ہو کر، اور ہر طرح کی ٹینشنوں سے آزاد ہو کر۔ کیوں؟ کہ میری ماں کی دعاؤں کا جو حصار ہے نا، سیکیورٹی، میں اس حفاظت میں جاؤں گا اور حفاظت میں مڑ کے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اب آج رویا کیوں؟ کہا اب ماں بچھڑ گئی ہے، اب ماں چلی گئی ہے، اب ہر قدم پر ڈرتا ہوں، ہر قدم پر ایک خوف خطر محسوس ہوتا ہے۔ کہا اب ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے کہ نہ جانے اس قدم کے بعد اگلے قدم پہ کیا ہو جائے گا۔ کہا ماں اور باپ یہ دو رب کے وہ دیے ہوئے انعام ہیں، رب کی وہ دو نعمتیں ہیں
کہ یہ جب تک سلامت ہو تو بندہ پردیس میں رہ کر بھی کبھی اپنے آپ کو پردیسی محسوس نہیں کرتا. سبحان اللہ. جب یہ بچھڑ جائیں چلے جائیں تو پھر گھر کے نرم و نازک گدے پر بھی بندہ پردیسی ہو جاتا ہے, پردیسی ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی اعلیٰ درجے کی عزت کرو, احترام کرو, اور ان کے پاس بیٹھو, ان کے قدموں میں بیٹھا کرو. خدا کی قسم ہے میرے اور بھائی بھی ہیں, ان میں سے دین کی طرف صرف میں اکیلا ہوں, لیکن میں سب کے سامنے زمین پر بیٹھ کر میں اپنے ابا جی کے امی جی کے قدم اٹھا کے گود میں رکھ کے پھر دباتا ہوں اس طرح کر کے, ایسے کر کے مجھے سکون آتا ہے. اور وہ جب میری پشت پر ہاتھ پھیر دینا ایسے کر کے, تو اس کے بعد خدا کی قسم سینے کی گہرائی تک ایک ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, کعبۃ اللہ کے سین میں بیٹھے تھے, حرم کعبہ میں بیٹھے تھے. ایک بندہ آیا یمنی, اس نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور کعبے کا طواف اس نے کندھوں پر اٹھا کے ماں کو کروایا, کروا کے اتار کے بٹھا کے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہو کے کہتا ہے, اے عبداللہ, آپ نے دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پڑھا ہے, آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم تاجدار کائنات سے لی ہے, آپ دیکھ رہے تھے میں نے آپ کے سامنے ماں کو کندھوں پر اٹھا کے طواف کعبہ کروایا, اور صرف یہاں طواف کعبہ نہیں کروایا, میں یمن سے کندھوں پر اٹھا کے بھی لے کے آیا اور واپس بھی اسی طرح لے کے جاؤں گا. اے عبداللہ بتلائیے, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہو گیا حق ادا. جو جملہ ہے نا وہ کلیجہ چیر دیتا ہے. جو صحابی نے جواب دیا, جو سرکار کے صحابی نے جواب دیا, وہ انسان کا کلیجہ پھٹا دیتا ہے. عبداللہ بن عمر نے 3 بار کہا, ٹیب لگا کے بیٹھے تھے, سیدھے ہو گئے, اور سیدھے ہو کے 3 بار کہا لا 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 بسفرت واحدہ. اور سن, تیری ماں نے جب تجھے جنم دیا تھا, جب پیدا کیا تھا, وہ جو پیدائش کا وقت تھا, پیدائش کی گھڑیاں تھی, ڈیلیوری کا وقت تھا, تیری ماں کو جو جھٹکے لگے تھے ابھی تو ایک جھٹکے کا بدلہ بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ. ابھی تو ایک جھٹکے کا بدلہ. اس نے تو زندگی موت سامنے اس کے موت کھڑی تھی, اس نے اس کشمکش کے عالم میں پھر بھی اس کے ہاں دل میں کیا طرف تھی, اللہ میرا آنے والا یہ جو ایک نعمت ہے, یہ جو امانت ہے, یہ جو میرا بیٹا یا بیٹی ہے, مولا اس کو صحت والا رکھے. اس کے دل میں پھر بھی تیرے لیے خیر تھی, اور خود موت سامنے نظر آ رہی تھی. اس حال میں بھی اس کے دل میں تیری تڑپ تھی اور تیری خیر کا فرما تھی. ابھی ایک جھٹکے کا بدلہ نہیں. تو اس لیے ماں باپ, آج کے نوجوان, ہمارے نئی کھیپ ینگسٹرز, سکولز, کالجز, یونیورسٹیز کے طلباء, سٹوڈنٹس, یہ کچھ 4 عرب پڑھ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ماں باپ کو سبق پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں. ماں باپ کو سبق پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اللہ دیو بندے ہو, انہاں سبق نہ پڑھاؤ, انہاں دا ویلا گزر گیا ہے, انہاں دے لاگے بیٹھو, انہاں دے قریب بیٹھو, بیٹھ کے ابا جی سے کہو ابا جی کو بات سناؤ, ماں کے پاس بیٹھ کے کہو ماں جی کو بات سناؤ, ساتھ ان کی خدمت کرو اور ان سے سنو, جو کہیں سنو, کھلے دل سے سنو, خندہ پیشانی سے سنو, چمکدار چہرے سے سنو, اور تمہارے چہرے پر ایک معمولی سی سلوت بھی نہ آئے. اس طرح ماں باپ کی باتیں باقاعدہ جم کے سنو. ان کو تم سے بڑھاپے میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا, وہ تو ویسے ہی آنگ آنگ ان کا ہے, اور ساری چوڑیں ہل جاتی ہیں, جگہ جگہ درد شروع ہو جاتے ہیں, 1000 ٹینشنیں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس عالم میں بس ایک ہی ان کو ہوتا ہے کہ اولاد ہمارے پاس بیٹھے, ہماری باتیں سنیں, ہم سے باتیں کریں. یہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے, آرزو ہوتی ہے. لہٰذا ماں باپ کے پاس بیٹھو, ان کو سنو, اور سن کے نا ان کی باتیں جو اندر کو دبا کے بیٹھے باہر نکلواؤ, اور ان کا بوجھ ہلکا کرو, ہلکا کرو ان کا بوجھ. یہ بچھڑ جائیں تو پھر مڑ کے نہیں آتے, یہ چلے جائیں نا. ایک ہیئر ڈریسر, میں ایک نائی حجام, اس سے میں یعنی سالوں سے 10-12 سال ہو گئے میں اس سے کٹنگ کرواتا ہوں. اس کے پاس بیٹھا تھا, اس کی بات میرے دل کو لگی, میں کئی جلسوں میں سناتا ہوں. جب میں اس کی دکان پہ جاتا ہوں تو وہ شٹر پھینک کے اکیلا مجھے بٹھا لیتا ہے, اور بٹھا کے تو آرام آرام سے ساتھ سوال کرتا رہے گا, بات چیت کرتا رہے گا, ساتھ میرا کام کرتا ہے.
اور بڑا ایک ادب احترام کرتے ہیں. یہاں تک کہ نہیں وہ ہو گیا کہ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں سب فیملی میں نمبر دیا ہوا ہے آپ کا کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ ان سے پڑھوانا ہے. تو وہ یعنی جب میں چلا گیا تو دکان وہ تاکہ باہر سے کوئی آئے تو واپس چلا جائے کہ دکان بند ہے. ایک دن اسی طرح وہ کام کرتے کرتے مجھے کہتا ہے والدین کی بات چل پڑی. کہتا ہے حضرت جب میرے والدہ کا انتقال ہوا نا تو غسل کفن جنازہ جب قبر میں اتارا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اتارا اور جب قبر میں اتار کے ماں کو رکھا تو رکھ کے میں نے کہا رفیق ایک باری ماؤ دا چہرہ پھر ویکھ لے مڑ حشر دیڑے تھی نہیں ویکھنا. اس نے یہ بات کی اللہ گواہ یہ ایسے کام میں نے کہا پیچھے چھوڑ اور ہٹ جو پیچھے میں نے کہا پیچھے میں کافی دیر میرے بدن پر ایک لرزہ طاری ہو گیا ایک کیفیت طاری ہو گئی. سنگیو یہ گھر میں ہو نا کچھ بھی نہ کریں پھر بھی گھر خوشبوؤں سے بھرپور رہتا ہے. سبحان اللہ. صرف گھر میں ہوں بس کچھ نہ کریں کوئی کام نہ کریں اور یہ ہزار باتیں غلط بھی کریں نا ہزار تو پھر بھی ان کو کچھ نہ کہا کرو. ہاں جب تک شریعت سے نہ ٹکرائے کیونکہ شریعت میں تو لاتا آتا لمخلوق فی معصیت الخالق. ہاں پھر اس میں تو مخلوق کی اطاعت نہیں ہے لیکن عام اگر ڈانٹیں چڑکیں کچھ کہہ دیں جو مرضی بول دیں. میرے والد گرامی فوجی ہیں وہ آج بھی بڑا سخت ہے بہت سخت طبیعت ہے اس وقت آج بھی. تو وہ میں ان کے پاس اب بھی بیٹھتا ہوں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں سنتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں کوئی نہیں بھائی اب دیکھیں نا انہوں نے ساری عمر ایک فوج میں گزاری اور اپنی وہ ان کی جو کہانیاں ہیں جو ان کے سینے میں ہیں وہ چاہتے ہیں میں کسی سے بیان کروں تو بیٹھ کے ان کے پاس سنتا ہوں. تو سن کے نا اس کے بعد پھر ان کی خدمت سر دبانا پاؤں دبانے پھر ان سے دعا کروا کے اور ان کے سامنے جھک کے ان سے ذرا تھپکی لے کے پھر نکلتے ہیں تو الحمدللہ سکھ نصیب ہوتا ہے. میری سب کو گزارش ہے اور والدین سے بھی گزارش ہے اپنے بچیاں پتران نا کوئی دین دا بھی کو تھوڑا بہت سبق پڑھا دو. ہاں جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے بچہ بس بولنے لگتا ہے زبان کھلتی ہے تو اٹھا کے اس کو اکیڈمی کے حوالے کر دیتے ہیں اٹھا کے اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں کے جی پی جی نرسری پریپ پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے. پھر اس کے بعد آگے چلتا رہتا ہے پھر وہ چلتا ہی رہتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے. اس لیے اس کو پہلے ہی روک کے نا تو اس کو دین کا تھوڑا سا سبق پڑھا دیا کرو ہاں تاکہ وہ بندہ بن جائے. یا کھچ کھچ کے میٹرک کر لینا کھچ کھچ کے ایم ایف. ہمارے ایک سرائے کی عالم تھے تو وہ تقریر بڑی بلا کی سر کے ساتھ کرتے تھے ترنم سے. تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے اسکول کتنا پڑھا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے کے ایم ایف کیا ہوا ہے. لوگوں نے کہا یہ کے ایم ایف یہ کیا ڈگری ہے. انہوں نے کہا پہلے کے سے مراد ہے کھچ تو دوسرے سے مراد ہے کھچ تیسرے ایم سے مراد ہے میٹرک اور ایف سے مراد ہے فیل. کھچ کھچ کے میٹرک فیل کھچ کھچ کے میٹرک کر لینا کہا کہ اس کے جی اور یہ نہیں کہ یہ میں آج علامہ ڈاکٹر اقبال مولوی تو نہیں تھے نا بولو تو صحیح نہیں اقبال مولوی تو نہیں تھا نا بولو تو صحیح نہیں وہ تو بڑی بڑی پوچھوں والا تھا. ایسے ہی ہے مصور پاکستان ہے نا ہاں جی ہے بولو ہے پاکستان کی آئیڈیالوجی اقبال نہیں دی ہے نا ہے تصور اقبال نہیں دی ہے نا. ہے اقبال کہتا ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فدا کی راہ روش مغربی ہے مد نظر ویسٹرن ورڈز اور مغرب کے رہنے والے چٹے چوروں کے طریقے سامنے اور بز مشرق کو جانتے ہیں گناہ. مسلمانوں کے طریقوں کو ہم نے گناہ سمجھنے شروع کر دیا. آج کا جوان لڑکا یا لڑکی سر سے پاؤں تک دیکھو انگریزوں کے کلچر میں پورا خرچ نظر آئے گا اور اس کے سامنے مسلمان کی دین کی قرآن کی اسلام کی نبی پاک علیہ السلام کے نظام کی حضور کی سیرت کی تاریخ کی اسلامی جب وہ کلچر کی بات کرو تو آگے سے الجھتا پھرے گا. مسلمانوں کے طریقوں کو گناہ سمجھنا شروع کر دیا اور انگریزوں کے طریقوں کو بڑے فخر سے اپنانا شروع کر دیا. اقبال کہتا ہے اب میں نتیجہ بتاؤں ہوگا کیا. اقبال نے کہا یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. یہ 1940 سے پہلے اقبال نے کہا اور آج تو پردے اٹھ چکے ہیں. آج جاؤ اسکولوں میں اٹھ چکے ہیں پردے کالجز میں جاؤ اٹھ چکے ہیں.
بلکہ میں یوں کہوں کہ اب پردے تار تار ہو چکے ہیں، حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اقبال نے اس تعلیم کو ڈرامہ کہا ہے۔ ڈرامہ میں نے نہیں کہا، اقبال نے کہا۔ اور بتاؤں بتاؤ۔ اقبال کہتا ہے اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں یہ زہر ہے۔ ڈرامہ، زہر، اور بولوں؟ اپنی بات نہیں، میں اقبال کی بات بتاتا ہوں، تیسرا بھی بتاؤں؟ بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے اور یہ اہل کلیسا کا نظام سبحان اللہ۔ اور یہ اہل سبحان اللہ۔ سورج کر دے رہے ہو تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ میری سورج ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، میں ویسے بڑا اوکھا کر کہہ دی ایک حدیث تو پوری کرتا، سر لوا تے اگلی پوری نہیں ہوتی، وہ بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اور کہتا ہے یہ چرچ والوں کا نظام تعلیم، اہل کلیسا چرچ والے، عیسائی چٹے چوڑے چٹی چمڑی والے، یہ انگریزوں کا نظام تعلیم۔ اقبال کہتا ہے یہ ایک سازش ہے تیرے دین اور مربت کے خلاف، ایک سازش ہے فقط دین اور مربت کے خلاف۔ اقبال اور بتاؤ اور کیا ہے؟ اقبال نے کہا ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر، راز ملوکہ نہ سینے میں رہیں تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے زیر۔ اقبال نے کہا مسلمان سے تلواروں سے لڑ کے اسلحہ سے لیس ہو کر ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس طرح لڑ کے تو زیر کر کے غلام نہ بنا، یہ پہلے ہی غلام ہے، کر کیا؟ اقبال نے کہا میں نے سنا مغرب میں ایک انگریز اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا اور میں نے وہاں سے کیچ کر لی، اس نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، اللہ اکبر۔ ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے۔ اور آگے بتاؤں اقبال، یہ اقبال کہہ رہا ہے، اور آج پاگل ہو کے دوڑ رہے ہیں۔ سویرے سویرے میں مدرسے جاتا ہوں پڑھانے تو اسکولوں کے باہر، کالجز کے باہر، یونیورسٹیز کے باہر، یہ عصری تعلیم گاؤں کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں، ابھی چہرہ پوچھا بھی نہیں دھویا، بچے بٹھائے، بچیاں بٹھائی، لائن لگی ہوئی اسکول کے باہر، کیا لے رہے؟ کہا فزکس پڑھنے آئے، کیمسٹری پڑھنے آئے، بایولوجی پڑھنے آئے، کاسمولوجی پڑھنے آئے، سائیکولوجی پڑھنے آئے، باٹنی پڑھنے آئے، سولوجی پڑھنے آئے، ایمبریولوجی پڑھنے آئے، میتھمیٹکس پڑھنے آئے، لوگارتھم پڑھنے آئے، جیومیٹری پڑھنے آئے، آپتھالمولوجی پڑھنے آئے، اینستھیزیا پڑھنے آئے، پولیٹیکل سائنس پڑھنے آئے۔ میں نے کہا یہ تو سارا پڑھ لیا، پتہ مدینے والے کا قرآن بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ حضور کا قرآن بھی پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اقبال کہتا ہے جزب قرآن سے غمی رباہی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ سبحان اللہ۔ گج کے بول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے تیرے سامنے اگر کوئی آگے کہے میں سردار ہوتا ہوں، وڈیرا ہوتا ہوں، نمبردار ہوتا ہوں، چودھری ہوتا ہوں، میں سید ہوتا ہوں، میں بڑا ہوتا ہوں، میری پرسنالٹی ہے، اقبال نے کہا اس سے ایک ہی سوال کر، اسے پوچھ بتا تیرے سینے میں مدینے والے کا قرآن ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر قرآن نہ ہو نا، اقبال کہتے ہیں تو
تو نہیں میں فتویٰ دیتا ہوں اس پر. قرآن اگر نہیں ہے رباعی است وہ سردار اور شیر نہیں ہوتا, وہ تو لومڑ ہے, لومڑ. اقبال پر بادشاہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے سینے میں رب کا فقر قرآن اصل شہنشاہی است. فرمایا سینے میں قرآن ہو نا, بے شک چٹائی پہ بیٹھا ہو, رب اسے وہاں کو مزہ دیتا ہے جو ایوان کی کرسی پہ نہیں آتا. سبحان اللہ. جو ایوان کی کرسی پہ نہیں آتا ہے. اقبال ایک اور جگہ کہتے ہیں پورا لمبا کلام ہے 100-150 اشعار کا, ملت عرب. میں اب سارا پڑھوں گا پھر لیٹ ہو جائیں گے. صرف ایک شعر اس کا. اقبال کہتا ہے برخور از قرآن اگر خواہی ثبات, دیدہ ام در ضمیرش آب حیات. اقبال کہتا ہے بندیا اگر قیامت تک تو عظمت کے آسمان پہ آفتاب اور مہتاب بن کے چمکنا چاہتا ہے, اے بندیا اگر منو مٹی کے نیچے اتر کے قبر میں پھر بھی زندہ رہنا چاہتا ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے, قرآن کا دامن تھام لے. قرآن کا دامن تھام لے, پھر تو مر کے بھی زندہ رہے گا. کیسے؟ کہ میں نے قرآن کے سینے میں آب حیات دیکھا ہے. سبحان اللہ. قرآن کے سینے میں نے زندگی دینے والا پانی دیکھا ہے. اور اگر نہیں کسی کو سمجھ آتی تو لاہور بھاٹی چوک کے سامنے لیٹا ہوا مسافر بابا داتا گنج بخش دیکھ لو. سبحان اللہ. مسافر بابا, پردیسی بابا, لاہور کا تو نہیں تھا, پردیسی یہاں آیا اور شہر والوں نے دھکا دے کے باہر نکال دیا. بابا دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے. لیکن آج 10 صدیاں ہو گئی ہیں, رات کے 3 بجے بھی جاؤ تو بابے کی قبر سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. سمجھا گئی؟ یہی موضوع ہوگا نا, صرف یہی تانوں اساں انج دیاں گلاں کڈ مڑ سنائیے کہ تواڈے 14 نہیں 14,000 طبق روشن کر دیے. سبحان اللہ. یہ ہوتے صرف ہم نے دین کو اندھے ہو کے پڑھا ہے, اندھے ہو کے, اور آنکھیں بند کر کے دین سے محبت کرتے ہیں. آنکھیں بند کر کے, جس کو کہتے ہیں نا بلائنڈلی فیتھ, اس اکھاں میٹ کے دین نال عشق کر دیں. ہاں دین تو علاوہ سب کو مڑ نظر کہیں کچھ نہیں آندا. سبحان اللہ. ہاں دین تو علاوہ. اور اگلی بات میں اقبال نے ایک جگہ ڈرامہ کہا, ایک جگہ زہر کہا, ایک جگہ تیزاب کہا, اور ایک جگہ سازش کہا. اس طرح. ہاں اب میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل تم اس تعلیم کی طرف جاؤ ہی نہیں, لیکن جانے سے پہلے نا رب کا دین اتنا پڑھ لو تاکہ وہ تعلیم تمہارے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے, سبحان اللہ. تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے. وگرنہ ہم نے خود پڑھا, میں نے 3 یونیورسٹیز کے اندر پڑھا, 3 اس ملک کی انٹرنیشنل سطح کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھا, لیکن ہم نے وہاں جا کے مچھندر قسم کے پروفیسروں کو بھی گھما کے نیچے پھینکا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی گھما کے ان کو بھی باقاعدہ پٹھا ہے زمین پہ. کیوں؟ اس لیے کہ مدینے والے کے دین میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے تعلیم یہ جو اسکول کی ہے یہ, وگرنہ اگر صرف یہی ہو تو یہ پھر بندے ہر طرف آزاد کر دیں دی ہے, ہر طرف. ہاں پھر بندہ کسی لگام کسی قید میں نہیں رہتا. اس لیے اپنے بچوں کو تھوڑا سا دین بھی پڑھا دو ہیں. اور وہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے پترا ایم اے ماسٹر تے کر لے ہوں تھوڑا جا سبق مدینے والے دے قرآن دا بھی پڑھا دو. ہاں ماسٹر تو ہو گیا اس کا. بہرحال ماں باپ کی عزت, ماں باپ کا احترام نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ نے خود تربیت جو ایسے ماحول میں ان کی کروائی ہے کہ وہ ماحول تو باغی بناتا ہے, سرکش بناتا ہے, اور تمرد کی طرف لے جاتا ہے, اور اکڑ کی طرف لے جاتا ہے, اور شوخی کی طرف لے جاتا ہے, اور بدماشی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے ماں باپ نے جب اس ماحول کے حوالے کیا تو نتیجہ تو وہی کچھ ہونا تھا جو پھر آگے ہو رہا ہے. آج پوری سوسائٹی دیکھ لیں, معاشرے کے اندر اللہ جانتے والدین کئی بھلکتے روتے ہم نے دیکھے, کہتے ہیں اولاد احترام نہیں کرتی. ابھی کل کی بات ایک بیٹا کہنے لگا کہ میرا بڑا بھائی اس نے والدہ کا گریبان پکڑ کے تو کپڑے پھاڑ دیے تھے. یہ بھی کل کی بات ہے. کل ایک بندہ ہو رہا تو بتانے لگا, تو میں نے کہا یہ یہاں تک نوبت آ گئی ہے, اور ہم نے 20-21 برس پڑھا اور آج بھی ماں باپ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ادھر ایک ناراض ہی نہ ہو جانا. وجہ مجھے مدینے والے کے دین نے سب یہ سکھایا ہے, یہ حضور کے دین نے بتایا ہے. میں ایک رات کو میں پڑھ رہا تھا نیچے, سب سے نیچے کمرے میں بیٹھا,
تو میں نے حدیث یہ پڑھی اور پہلے دن اس نے میں نے پڑھی تھی، اس نے پہلے نہیں پڑھی تھی. سرکار نے فرمایا جس نے اپنی ماں کا یہ اس جگہ سے پیشانی کو چوما نا وہ ایسے ہے جیسے اس نے جنت کے دروازے کو بوسہ دیا ہے. سبحان اللہ. جب یہ میں نے پڑھا تو اب میں نے کہا پتہ نہیں صبح ہونی یا نہیں ہونی، اللہ گواہ ہے. والدہ اوپر تھے، میں نیچے سے دوڑا اوپر گیا، جا کے ان کے قدموں کو بوسہ دیا تو وہ جا کے میری داڑھی پانی لگا ہوا تھا، جا کے تو کہا بچے خیر ہے؟ میں جی بس میں پھر ان کے گیا پاس، میں نے جا کے ان کی پیشانی چومی، کہتے ہیں بٹھا دیا پاس پڑھ کے، خیریت ہے؟ اس وقت رات 2-3 بجے. یہ کیوں آئے؟